ما تسمعوا الباب ما تسمعوا الباب ما تسمعون الباب ما تسمعون الباب ماں کا مطلب نہیں ہوتا ہے تسمعون، یعنی کہ یہ جو ہے فیمیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور جمع کے لیے، یعنی کہ دو فیمیل وہاں پر بیٹھی تھی. تسمعون الباب، ٹھیک ہے، یعنی کہ تم دروازے کی آواز نہیں سن رہی. You don't hear the door. هلا والله من ذي هلا والله من ذي حالا واللہ مہندی، حالا واللہ مہندی. اچھا، یہ جو ہے خواتین کا بھی وہی سٹائل ہے بالکل عربک کا، کہ ہر جگہ جو ہے وہ قسم اٹھاتی ہیں. حالا یعنی کہ کسی کو جب ہیلو کرنا ہوتا ہے تو وہ عربک میں بولتی ہیں حالا، اور واللہ تو آپ کو پتا ہے کہ خدا کی قسم کا جو ہے اس کی میننگ بنتی ہے. مین کا مطلب ہوتا ہے کون، اور دی جو ہے یہ فیمیل کے لیے جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اگر یہاں پر میل ہوتا تو وہاں پر کہتے کہ حالا واللہ مین دا، ٹھیک ہے نا، مین دا. اور یہاں پر فیمیل ہے اس لیے استعمال کیا گیا ہے مین دی. یعنی کہ اس کی میننگ یہ بنیں گے ہیلو واللہ، یعنی کہ خدا کی قسم یہ کون ہے. ہیلو بائی گاڈ ہو از دس. امید کرتا ہوں کہ اس جملے کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. هذه ريم صديقتي هذه ريم صديقتي ہاضی ریم صدیقتی، ہاضی ریم صدیقتی. اب یہ جو ہے اپنی دوست کو انٹروڈیوس کرا رہی ہے. ہاضی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ، اور یہ جو ہے فیمیل کے لیے بولا گیا ہے. اگر یہاں پر میل ہوتا تو آپ نے کہنا تھا ہاضا، ٹھیک ہے. ریم جو ہے اس لڑکی کا نام ہے، اور صدیقتی یہ بھی فیمیل کے لیے بولا جاتا ہے. اگر یہاں پر میل ہوتا تو آپ کہتے صدیقی، صدیقی یعنی کہ یہ میرا دوست ہے. جبکہ یہ فیمیل ہے اس لیے کہا گیا ہے صدیقتی. ہاضی ریم صدیقتی، یعنی کہ یہ ریم ہے میری دوست، ٹھیک ہے. دس از ریم مائی فرینڈ. امید کرتا ہوں کہ میل اور فیمیل کی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. میں اپنے ہر لیکچر میں آپ کو اس لیے سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مذکر اور مؤنث کا بھی پتہ چلے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ مؤنث کی جگہ مذکر لگا دیں اور مذکر کی جگہ مؤنث لگا دیں، ٹھیک ہے. اس جملے کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا دیں. اگر جب بھی کسی خاتون سے آپ نے بات کرنا ہے، یعنی کہ کسی خاتون کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ ریم میری دوست ہے، تو آپ کہیں گے ہاضی ریم صدیقتی، یعنی کہ یہ ریم میری دوست ہے، ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ اس جملے کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. چلے اب ہم آگے چلتے ہیں. هلا ريم شلونك هلا ريم شلونك حالا ریم شلونک، حالا ریم شلونک. حالا کا مطلب جو ہے جب بھی عرب میں کسی سے مخاطب ہوتے ہیں، کہ جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ہیلو ہاؤ آر یو، تو وہاں پر یہ کہتی ہیں حالا، ٹھیک ہے. ریم اس کا نام ہے، اور شلونک یعنی کہ تمہارا کیا حال ہے. ویسے اگر اس کے لفظی معنی دیکھے جائیں تو وہ بنتے ہیں کیسی ہو، ٹھیک ہے. اگر شارٹ فارم میں آپ نے کسی کی حالت پوچھنی ہے تو آپ کہیں گے شلونک، شلونک، ٹھیک ہے. یا کیفک، کیفک یہ بھی کہا جاتا ہے، شلونک بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے معنی جو بنتے ہیں وہ یہ بنتے ہیں ہیلو ریم شلونک، یعنی کہ ہیلو ریم کیسی ہو، ٹھیک ہے. اور انگلش میں بولیں گے ہیلو ریم ہاؤ آر یو. امید کرتا ہوں اس جملے کی سمجھ آ گئی ہوگی. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اور آگے بڑھنے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی اور بھی بہت سی ویڈیوز میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہیں. اگر آپ مزید عربک سیکھنا چاہتے ہیں تو میری مزید ویڈیوز پر وزٹ کریں. وہاں پر خلیجی، مصری اور سعودی زبان کی جو ہے بہت سارے جو ہے میں نے لیکچر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، دیکھیں وہاں سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا. چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں. الحمد لله بخير الحمد لله بخير الحمدللہ بخیر، الحمدللہ بخیر. الحمدللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، تھینک گاڈ. اور بخیر کا مطلب ٹھیک ہوں، ویل. صلى الله عليك يا عمتي صلى الله عليك يا عمتي ماشاء اللہ علیک یا عمتی، ماشاء اللہ علیک یا عمتی. اب یہ جو ہے اپنی پھپھو کی تعریف کر رہے ہیں. عمتی جو ہے ہمیشہ ددیال والی کی طرف سے کہا جاتا ہے، اور اگر ننیال والی کی طرف سے ہو تو وہاں پر خالہ یا خالی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر وہ اس کے والد کی جو ہے بہن ہے، اس لیے اس کو وہ کہہ رہی ہے عمتی، ٹھیک ہے. اگر اس کا وہ چچا ہوتا تو وہ کہتی امی، لیکن یہ جو ہے اس کی پھپھو ہے، یعنی کہ اس کے والد کی بہن ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہی ہے یا عمتی، ٹھیک ہے. یعنی کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، ماشاءاللہ علیک یا عمتی، ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ اس جملے کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں.
اسمع انت وياها. اسمع انت وياها. اسمع انت وياها. اسمع انت وياها. اسمع کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ سنو، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا مسمع، تو یہاں پر بھی اسمع یعنی کہ یہ فیمیل کے لیے کہا گیا ہے۔ اسمع جو ہے وہ ہمیشہ میل کے لیے کہا جاتا ہے، اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ٹھیک ہے۔ اسمع یعنی کہ سنو، فیمیل کے لیے کہا گیا ہے۔ انتی یعنی کہ تم، ویاہا اور وہ جو اس کے ساتھ بیٹھی ہے، تم اور وہ سنو، ٹھیک ہے۔ listen you and her. انا مزينه كوكيز وابيك تعطيني رايت بصراحه. انا مزينه كوكيز وابيك تعطيني رايت بصراحه. انا مزینہ کوکیز وبيك تعطيني رائتك بصراحة. انا مزینہ یعنی کہ میں نے سجا کے رکھے ہوئے ہیں، کیا سجا کے رکھے ہوئے ہیں؟ کوکیز، جو کہ بسکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں نے بسکٹ یا کوکیز سجائے ہوئے ہیں۔ وہ بھی اور چاہیے تعطینی یعنی کہ آپ دو، کیا دو؟ رائے۔ رائے یعنی کہ جیسے کسی کا ہم اوپینین مانگتے ہیں اپنے کوکیز کے بارے میں، وہ مانگ رہی ہے اپنی رائے دو، بصراحہ یعنی کہ ایمانداری کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ بصراحہ کا مطلب ہوتا ہے ایمانداری۔ دوبارہ سے سن لیں، انا مزینہ کوکیز وبک تعطینی رائتک بصراحہ۔ اب یہ رائتک جو ہے یہ فیمیل کے لیے کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پر میل ہوتا تو آپ کہتے رائتک، ٹھیک ہے، یا کہتے رائک، ٹھیک ہے۔ یہ فیمیل ہے اس لیے دو ہیں، جمع کے لیے رائتک کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ٹرانسلیشن بنے گی اردو میں نے کوکیز سجائے ہوئے ہیں، مجھے ایمانداری سے اپنی رائے دیں۔ I have decorated cookies. Give me your honest opinion. امید کرتا ہوں کہ اس جملے کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کریں۔ چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ يلا ذوقي. يلا ذوقي. یلا دوگے، یلا دوگے، یلا کا مطلب چلو اور دوگے کا مطلب ہوتا ہے لگانا یا مطلب اڑاؤ۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ دو یعنی کہ لگاؤ، تو یہاں پر بھی وہ یہی کہہ رہی ہے یلا دوگے، لیکن یہ فیمیل کے لیے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے دوگے یعنی کہ چلو اڑاؤ۔ جو اس نے کوکیز تیار کیے تھے اس کے بارے میں وہ کہہ رہی ہے چلو اڑاؤ۔ قولي الصدق عاد. قولي الصدق عاد. گولی صدق عاد، گولی صدق عاد۔ اب جیسے ہم کسی چیز کو کسی کو شیئر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ سچ سچ بتانا، ٹھیک ہے نا، یہ ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، لیکن عربی کی زبان میں کہا جاتا ہے گولی یعنی کہ کہو یا بتاؤ۔ صدق، صدق کا مطلب ہوتا ہے کہ سچ، ٹھیک ہے۔ صدق عاد یعنی کہ سچ سچ بتانا کہ اس کا ٹیسٹ کس طرح سے لگا، اس کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ گولی صدق عاد، جب آپ بھی کسی کی مطلب اوپینین چاہتے ہیں، کوئی کھانے کی چیز کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں گولی صدق عاد یعنی کہ سچ سچ بتانا، ٹھیک ہے، ٹیل می دا ٹروتھ، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس جملے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آ رہی تو اس کو لائک بھی کر دیا کریں یار، لائک بھی کر دیں، ٹھیک ہے۔ چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ واو تحفة. في زود باخذ الخواتم. واو تحفة. في زود باخذ الخواتم. واو تحفہ، فی زاد باخد الاخواتی۔ اب یہ جو ہے اس کو ایک کمپلیمنٹ دے رہی ہے، واو تحفہ۔ تحفہ جو ہے ہماری اردو میں تو گفٹ کہا جاتا ہے، لیکن عربک میں تحفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ شاہکار، کوئی ماسٹر پیس ہونا، ٹھیک ہے۔ فی زاد یعنی کہ زیادہ ہے، جیسے زیادہ ہم کسی چیز کو مانگتے ہیں نا کہ اس سے زیادہ ہے۔ باخد الاخواتی، باخد کا مطلب ہوتا ہے کہ چاہیے مجھے دو، کس کے لیے دو؟ الاخواتی یعنی کہ میری جو بہنیں ہیں اس کے لیے مجھے دو، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے سن لیں، واو تحفہ یعنی کہ واو ایک شاہکار، فی زاد باخد الاخواتی یعنی کہ مزید ہے، میں نے اپنی بہنوں کے لیے لینا ہے۔ اور انگلش میں بولیں گے واو a ماسٹر پیس، مور یعنی کہ فی زاد I have to take it for my sisters، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس جملے کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عندنا كراتين كثيرة بجيب لك اياها الحين بس عندنا كراتين كثيرة بجيب لك اياها الحين بس
عندنا كراتين كثيرة أبي تجيب لسه إياها الحين. عندنا یعنی کہ ہمارے پاس کراتین، جیسے بہت سارے کرتون ہوتے ہیں، کرٹن ہوتے ہیں، یہاں پر کراتین وہ کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے. کثیرہ یعنی کہ بہت زیادہ، بہت سارے. ابھی اجیب لسه ایاها الحین، ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب بنے گا جو میں ابھی لاتی ہوں. اب اجیب یعنی کہ میں لاتی ہوں، لسه ایاها الحین یعنی کہ لسه کا مطلب ہوتا ہے ابھی، نو، ٹھیک ہے. یہاں یہ جو بہت سارے کارٹن کے بارے میں وہ بتا رہی تھی، یعنی کہ یہ کارٹن جو ہے میں لاتی ہوں الحین. الحین کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی، ٹھیک ہے. اس کا اردو میں ترجمہ بنے گا ہمارے پاس بہت سارے کارٹن ہیں جو میں ابھی لاتی ہوں. We have a lot of curtains that I bring in now. امید کرتا ہوں اس جملے کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر سمجھ آ رہی ہے تو کمنٹ باکس میں بتائیں. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. حيل بس حبيبتي نق الدراهم. business is business. حيل بس حبيبتي نق الدراهم. business is business. بس حبیبتی نگد دراہم، بزنس از بزنس. اب یہ جو ہے اس کو کہہ رہی ہے بس حبیبتی یعنی کہ اے میری پیاری. نگد کا مطلب ہوتا ہے، نگ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ کیش، ٹھیک ہے. جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ نقد رقم، یہاں پر وہ کہہ رہی ہے نگد دراہم یعنی کہ جو رقم ہے، جو درہم ہے وہ کیش ہوں گے. اور پھر اس کے بعد وہ وہی فکرہ بولتی ہے جو ہم عام روٹین میں بولتے ہیں، بزنس از بزنس یعنی کہ کاروبار تو کاروبار ہے. دوبارہ سے سن لیں، بس حبیبتی نقد الدراہم بزنس از بزنس یعنی کہ بس اے میری پیاری یا میری عزیز، درہم جو ہیں وہ نقد ہیں، ٹھیک ہے. کاروبار ہی ہوتا ہے. بٹ مائی ڈیئر درہم اور کیش بزنس از بزنس. امید کرتا ہوں کہ اس جملے کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. هذا نظامك. هذا نظامك. هذا نظامک. اب یہ جو ہے تنزن اس کو کہہ رہی ہے یہ آپ کا نظام ہے. نظامک یعنی کہ تمہارا نظام، ٹھیک ہے. هذا نظامک یعنی کہ یہ آپ کا نظام ہے. This is your system. شوفي هو بصراحة يعني مو لذيذ، بس أنا جاملتك عشان نوف. شوفي هو بصراحة يعني مو لذيذ، بس أنا جاملتك عشان نوف. شوفي هو بصراحة مو لذيذ، أنا جاملتك عشان نوف. اب یہ جو ہے تنزن اس کو کہہ رہی ہے شوفی یعنی کہ آپ دیکھو. ہوا بصراحہ یعنی کہ وہ ایمانداری کے ساتھ، مو لذیذ یعنی کہ مزیدار نہیں ہے. لذیذ تو جو ہے اردو میں بھی ہم لذیذ ہی بولتے ہیں، یعنی کہ یہ لذیذ نہیں ہے. انا جاملتک یعنی کہ میں نے جو تعریف کی ہے، جملتک تو جو ہے کس چیز کی تعریف کرنا، میں نے جو آپ کی تعریف کی ہے، عشان نوف. نوف جو ہے اس کی وہ دوست ہے، وہ کہہ رہے کہ نوف کی وجہ سے میں نے اس کی تعریف کی ہے. دوبارہ سے سن لیں، عربک پر فوکس کریں جو وہ کہہ رہی ہے. شوفی ہوا بصراحہ مو لذیذ، انا جاملتک عشان نوف. اور اس کا اردو میں ترجمہ بنے گا دیکھو ایمانداری سے یہ مزیدار نہیں ہے، یعنی کہ یہ لذیذ نہیں ہے، میں صرف نوف کی وجہ سے تعریف کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، یا نوف کی وجہ سے تعریف کر رہی تھی. اور انگلش میں بولیں گے لک آنیسٹلی اٹس نوٹ ڈیلیشیس، آئی واز جسٹ اپریشیٹنگ فور دا نوف. امید کرتا ہوں کہ اس جملے کی سمجھ آ گئی ہوگی. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اعطوني صحني اعطي الله اعطوني صحني اعطي اعطونی صحنی اعطینی. اب وہ ایک دم غصے سے آ جاتی ہے جب بھی وہ یہ کمنٹ سنتی ہے تو کہتی ہے اعطونی یعنی کہ لاؤ، صحنی یعنی کہ میری پلیٹ، اعطینی مجھے دو. ٹھیک ہے، غصے میں وہ کہتی ہے اعطونی صحنی اعطینی، لاؤ پلیٹ مجھے دو، مجھے دو. برنگ دا پلیٹ گیو اٹ ٹو می. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی غصے میں اس نے کمنٹ کیا ہے اعطونی صحنی اعطینی. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. ما تستاهلوا ذا الكوكيز. انا اوريكم ما تستاهلوا ذا الكوكيز. انا اوريكم ما تستاہلون بالکوکیز انا وریکم. اب یہ غصے میں یہ بات کہہ کر ان سے پلیٹ بھی کھینچ لیتی ہے اور کہتی ہے ما تستاہلون
यानी कि तुम इसके लायक ही नहीं हो, इसके मुस्तहिक ही नहीं हो। किसके मुस्तहिक नहीं हो? कुकीज, यानी कि ये जो कुकीज जो बिस्किट है इसके तुम बिल्कुल मुस्तहिक नहीं हो। अना वर्रीकुम, अब जो है वो उनको मतलब चैलेंज कर करके कह जा रही है, मैं आपको देख लूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी, ये भी बन सकता है, ठीक है। मा तस्तहलून, अब ये जो है फीमेल के लिए इस्तेमाल किया गया है और जमा के लिए किया गया है, इसलिए मा तस्तहलून। और इंग्लिश में बोलेंगे यू डोंट डिजर्व कुकीज, आई विल शो यू। अना वर्रीकुम, ये जो है जमा के लिए कहा गया है। अना वर्रीक एक बंदे के लिए कहा जाएगा, अना वर्रीकुम यानी कि दो लोग जो बैठे हैं उनके लिए कहा गया है। अना वर्रीकुम, आई विल शो यू। ये जुमला कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चले अब हम आगे बढ़ते हैं। والله لطفي عليكم النور. والله لطفي عليكم النور. वल्लाह ला तफी लकुम अन्नूर, वल्लाह ला तफी लकुम अन्नूर। अब वो जो है औरत बड़ी ही गुस्से के साथ ये कहकर चली जाती है, इसका मतलब ये बनता है वल्लाह यानी कि खुदा की कसम, ला तफी नहीं तो बंद कर दूंगी, क्या कर दूंगी? आप लोगों की लाइट। नूर जो है लाइट को कहा जाता है, रोशनी को कहा जाता है, ठीक है। लकुम आपकी, तो इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से बनेगा, खुदा की कसम आपके लिए लाइट बंद कर दी है, ठीक है, या कर दूंगी। बाय गॉड टू नॉट टर्न ऑफ द लाइट फॉर यू। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, यहाँ पर जो है सीन खत्म हो जाता है। तो आज की वीडियो आपको किस तरह से लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाई जाती हैं और स्पेशल आप लोगों के लिए ही बनाई जाती हैं। कोई भी क्रिएटर इस तरह से वीडियो नहीं बना रहा, मैं इसलिए इन क्लिप से जो है आप लोगों के लिए ट्रांसलेशन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि ये वो जुमले हैं जो रेगुलर बोले जाते हैं। तो चले मिलते हैं इस तरह की कोई और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, अपने हमसायों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।